وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، ایمان والوں نے جب لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کیا کہا؟ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو وہی بات ہو گئی جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی حالت بیان فرمائی پہلی آیت میں، دوسری آیت میں آپ نے کیا پڑھا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان والوں کے کلیجے حلق میں آ گئے تھے، اللہ نہیں فرمایا نا۔ اور یہاں پر کیا فرمایا کہ ایمان والوں نے جب لشکر دیکھے تو ان کا ایمان بڑھ گیا، اور ان کے جو ہے وہ ما زادہم الا غازا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سامنے آ گیا، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور لشکر دیکھ کر ان کا ایمان اور ان کی اطاعت بڑھ گئی۔ یہ دونوں کیفیتیں تبدیل کیسے ہوئی ایک دم؟ یہ ایک بڑی ایمانی بات ہے، اور کوشش کرنی چاہیے ایسا ایمان حاصل کرنے کی، اور یہ ایمان آتا ہے قرآن مجید کو غور سے پڑھنے کے ساتھ۔ حضرات صحابہ کرام نے جب یہ سنا کہ بڑا لشکر حملہ آور ہو رہا ہے اور اتنی شدید سردی ہے، قحط کا عالم ہے، یہ ساری چیزیں، تو ایک فطری جو پریشانی انسان کے اندر ہوتی ہے، جو کچھ سوچنے سے پہلے ہی انسان پر طاری ہو جاتی ہے۔ ٹینشن تو بالکل وہ ہے نا کہ اس کو نہ ویزے کی ضرورت ہے، نہ ٹکٹ کی ضرورت ہے، نہ اجازت کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں پر تو ویسے ہی بہت زیادہ عام ہے، بات ہوئی تو ٹینشن تو فوراً طاری ہو گئی۔ لیکن اب وہ جب دیکھ کر لشکر سامنے آئے تو چونکہ قرآن پڑھا ہوا تھا تو ایک بات یاد آئی، اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں جب مسلمان تھے، یہ سورہ صاد جو قرآن مجید کی سورت ہے، اس سورہ یاسین کے بعد پڑھی جاتی ہے ہمارے ہاں، اس میں ترتیب میں قرآن مجید کی، اس کے اندر ایک آیت ہے مشرکین مکہ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکین مکہ وہ جماعت ہیں جو احزاب کی شکل میں آئیں گے اور شکست کھائیں گے۔ جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ متحدہ لشکر بن کر جب آئیں گے شکست کھائیں گے۔ ابھی اکیلے تو معاملہ الگ ہے، لیکن جب متحدہ لشکر بن کے آئیں گے بہت بڑی شکست کھائیں گے۔ صحابہ کرام نے جب لشکر دیکھا کہ اس میں مشرکین بھی ہیں، غطفان بھی ہیں، یہود بھی ہیں، ارد گرد کے دوسرے جو لادین قبائل تھے وہ بھی ہیں سارے، یہ تو احزاب آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، احزاب جب آئیں گے شکست کھائیں گے۔ اکیلے لشکر کے بارے میں وہاں وہ پہلے لڑکے دیکھ چکے تھے، مشرکین ایک بار اکیلے آئے شکست کھا کے گئے، دوسری بار اکیلے آئے کچھ تھوڑا سا ان کو بھی فتح ہوئی، پھر مسلمانوں کے شکست کھائی، بہرحال ایک بہن معاملہ رہا غزوہ احد کا۔ تیسری بار وہ لڑنے کا وعدہ کر کے گئے، آئے نہیں۔ احزاب پہلی بار آئے، کولیشن فورسز، متحدہ لشکر اور کفر کا نیٹو جو ہے یہ پہلی بار مسلمانوں کے خلاف لڑنے آیا، تو مسلمانوں کو قرآن مجید کی آیت یاد آ گئی کہ اللہ نے تو وعدہ فرمایا کہ یہ جب بھی احزاب کی شکل میں آئیں گے شکست کھائیں گے، تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ جو تھا سامنے آ گیا اور وہ سچا وعدہ ہے، تو بس ان کے دلوں کی ساری پریشانی دور ہوگی۔ انہوں نے کہا اللہ نے تو پہلے ہی وعدہ فرما دیا تھا محزوم، یہ شکست کھانے والا لشکر ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تو ایک دم مسلمان کی پریشانی قرآن پر نظر جانے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جو لوگ امریکہ کے خلاف بالکل ابتدائی وقت میں، جس وقت امریکہ اتنی ہولناکی کے ساتھ آیا اور ہر طرف بس آگ لگا دی، جلا دیا، مار دیا، دھمکیاں، اور بس آسمان سے آگ برس رہی ہے سب کچھ، یہ جن لوگوں نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ امریکہ کے خلاف لڑنا، انہوں نے کیسے یہ فیصلہ کر لیا تھا؟ قرآن کے اسی حکم کی وجہ سے یہ فیصلہ کر لیا کہ احزاب ہیں، امریکہ اکیلا نہیں ہے، احزاب ہیں، اور احزاب کے بارے میں اللہ کا وعدہ انہوں نے شکست کھانی ہے، تو وہ کھڑے ہو گئے۔ اب ہم لوگوں کو، دوسرے مسلمانوں کو تو آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، جن کی قرآن پر پہلے سے نظر تھی ان کو پہلے ہی یہ بات سمجھ میں آ گئی، احزاب آ رہے ہیں اس لیے ان کے جیتنے کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ ضرور شکست کھائیں گے، اس لیے جیسے تیسے بھی ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اتنا بارود برسائی، اتنی آگ برسائی، ابھی دھواں بھی زمین پر نہیں بیٹھا تھا، جہاد کے نعرے لگنا شروع ہو گئے، جہاد کی تاریخ شروع ہو گئی، شیخ جلال الدین حقانی نے جہاد کا اعلان کر دیا، حضرت ملا عمر نے جہاد کا اعلان کر دیا، سب لوگوں نے جہاد کا اعلان کر دیا، کیونکہ ان لوگوں نے قرآن پڑھا ہے۔ اور ہم لوگ چونکہ اخبار پڑھنے میں مصروف تھے کہ امریکہ اتنی بڑی طاقت لایا، اور ٹی وی پر دیکھنے میں مسلمان لگے ہوئے تھے کہ اتنا اسلحہ ہے اور ایسے ایسے جہاز ہیں اور ایسے ایسے بم ہیں اور ایسے ایسے میزائل ہیں۔ ہم بم اور میزائل دیکھ رہے تھے، جنہوں نے قرآن دیکھا ان کو وہ بات فوراً سمجھ میں آئی۔ اب انہوں نے جب لڑ کے دکھایا، عرصہ گزر گیا، امریکہ ان کا کچھ نہیں بگا، آہستہ آہستہ مسلمانوں کو جہاد سمجھ میں آنا شروع، آہستہ آہستہ۔ اور ابھی بھی اگر قرآن کی آیت ان کی نظر میں ہو تو یہ بات بہت پہلے سے ہی سمجھ میں آ جاتی کہ احزاب کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف آ کر جیت نہیں سکتے۔
تو صحابہ کرام کی دیکھیں کیسے لمحات میں کیفیت بدلتی تھی، قرآن کے تابع تھی نا ان کی کیفیات. تو ایک فطری پریشانی آئی، لیکن جیسے ہی قرآن کی ایک بات نظر میں آئی کہ رہے تو احزاب آ گئے، اور احزاب نے تو شکستی کھانی ہے، تو بس پھر پریشانی کی. تو ایک دم ان کی کیفیت جو ہے وہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اور ایمان بڑھ رہا ہے اور جو ہے وہ اطاعت بڑھ رہی ہے. جن کو ایمان بنانا ہو، ایمان بڑھانا ہو، ان کو جہاد میں جانا چاہیے ضرور. اللہ تعالیٰ میں زادہم الا ایمانا و تسلیما، جہاد کے میدان میں ایمان بڑھتا ہے انسان کا. اور آپ چلے جائیے، یقین سے دیکھ لیجئے گا جتنی گولیاں چلیں گی، ہر گولی کے ساتھ جو ہے وہ ایمان کے آپ اپنے اندر جو ہے وہ منوں کے حساب سے ایمان بڑھتا ہوا محسوس کریں گے. اور جتنا قریب کوئی گولا گرے گا اسی قدر وہ ایمان کے اندر جو ہے وہ ٹنوں کے حساب سے وزن کا اضافہ کرتا چلا جائے گا. ایمان کا پتہ ہی انسان کو وہاں چلتا ہے کہ جب گولا گرے تو پھر کلمہ کیسے پڑھتے ہیں، آنکھیں کس طرح بند کر کے جب گولیاں آ رہی ہوں تو اس وقت میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ کس طرح پڑھتے ہیں، اور یہ کیفیات انسان پر وہیں طاری ہوتی، جا کر پتہ چلتا. ارے یہ جہاد افغانستان کا واقعہ سناتے ہیں بزرگ حضرت امیر صاحب جب پہلی بار گئے تھے تو میں وہاں ایک عالم دین آئے ہوئے تھے، پہلی بار آئے بیچارے، تو قرآن مجید بہت اچھا پڑھتے تھے. وہ تیارے آتے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد بمباری کرتے، تو رات کو ان کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا. تو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، آگے عشاء کی نماز تھی، تو اللہ اکبر کا اور بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت شروع کی. تو اوپر سے جہاز آ گئے اور انہوں نے گولے شولے گرانا شروع کیے. تو وہ فوراً اعلان ہو جاتا تھا کہ بھاگ کر جو ہے وہ خندقوں میں پوزیشنیں لے لیں جب بمباری شروع ہو جاتی تھی. تو وہ اسپیکر پر اعلان ہو گیا کہ بھاگیں اور خندقوں میں. تو سارے لوگ نماز توڑ کے چلے گئے اور وہ جا کر خندقوں میں پناہ لے لی. امام صاحب اسی طرح اپنا آنکھیں بند اور تلاوت میں مشغول. وہ جہاز چلے گئے، بمباری ختم ہو گئی، تو آ کر ان کو امام صاحب کو ہلایا ساتھیوں نے اور ان کو کہا کہ نماز توڑے. ان نماز توڑی تو ان کو دکھایا کہ ان کا رخ قبلہ سے بالکل پھر کر پیچھے کی طرف ہو گیا تھا نماز کی حالت میں ہی. وہ اسی خوف کے عالم میں بیچارے گھومتے گئے بالکل، تو منہ قبلہ کی طرف پشت ہو گئی اور منہ دوسری طرف ہو گیا، آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے، اور وہ اسی طرح کہ بھئی میں نماز میں ہوں اور وہ سارا. تو وہ انسان کا بعض دفعہ خوف کے عالم میں جسم بالکل وہ ہو جاتا ہے، جامد ہو جاتا ہے، وہ کوئی حرکت نہیں کر پاتا. لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں تو وہ اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ بھاگے اور وہ اپنے لیے کوئی دفاع کے لیے ادھر ادھر کوئی جگہ پکڑے. بس انسان خوف کی وجہ سے ایک دم ساکت ہو جاتا ہے. تو ان پر بس یہی کیفیت ہو گئی، شوق لگنا جس طرح ہوتا ہے. تو وہ اسی حالت میں پھر قبلہ سے بھی ان کا رخ پھر گیا، اور بعد میں ان کو ہلایا اٹھایا کہ مول صاحب آپ کا رخ جو ہے وہ اس طرح ہو گیا. ایمان وہاں بڑھتا ہے بھائی. اور پھر بعد میں ہم نے خود ان عالم کو دیکھا، ان بڑوں سے یہ قصہ سنا تھا کہ اس طرح ہوا. ماشاءاللہ قیادت کرتے تھے جو ہے وہ لڑائیوں میں، اور آگے آگے سب کمانڈر تھے اور لشکر لے کر جاتے تھے، لڑاتے تھے سب. تو وہ ایک دن ان کا ایمان ایسا تھا کہ وہ گولہ باری ہو رہی تھی، بھاگ بھی نہیں سکے اور قبلہ سے بھی ان کا رخ پھر گیا. اور ایک دن ان کا ایمان یہ ہو گیا کہ وہ جو ہے مسلمانوں کی قیادت کرتے لڑائی میں. اور یہ ایمان ان کو وہیں جہاد کے میدان میں ہی نصیب ہوا. اگر وہ اس دن گولہ باری میں نہ کھڑے ہوتے اور اس طرح ان کا رخ نہ پھرتا تو ان کو یہ ایمان بھی کبھی نصیب نہ ہوتا کہ وہ آئندہ مسلمانوں کو بھی لڑا سکیں. تو جن مسلمانوں کو یہ عذر ہے کہ ان کو ایمان چاہیے، ایسا ایمان جس کو لے کر وہ کفر کے مقابل ثابت قدم کھڑے ہو سکے، تو ان کو جا کر جہاد کرنا چاہیے. ایسا ایمان دشمنوں کے سامنے، اور دشمن بھی جب احزاب ہوں، پتہ ہو کہ 30-40 ملکوں کی فوج سامنے کھڑی ہے، تو پھر بہت زیادہ تیزی سے ایمان بڑھتا ہے.